روس سے تیل کی خریداری نہ روکنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھارت کو ایک بار پھر دھمکی. کہا بھارت کو روسی تیل پر فیصلہ کرنا ہوگا کہ خریداری نہ روکی تو اس پر بھاری ٹیرف جاری رہیں گے. چاہتے ہیں چین امریکہ کے ساتھ نایاب بادیات کا کھیل نہ کھیلے. کولمبیا پر ٹیرف سے متعلق مزید اعلان پیر کو کیا جائے گا. غزہ میں 42 فلسطینیوں کا خون بہانے کے بعد اسرائیل نے جنگ بندی معاہدہ بحال کر دیا. جنگ بندی کی بحالی میں مصر، ترکی، قطر اور امریکہ نے ثالثی کا کردار ادا کیا. اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس کے مبینہ اہداف پر 120 راکٹ داغے، لیکن اس کارروائی میں عام شہریوں، بے گھر افراد کے خیموں اور نصیرات کیمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا. فضائی حملوں کے بعد قابض فوج نے جنگ بندی کی بحالی کا اعلان کر دیا. دوحہ مذاکرات کامیاب. پاکستان اور افغانستان کا فوری جنگ بندی پر اتفاق. ایک دوسرے کی خود مختاری کے احترام کا عہد. معاہدہ قطر اور ترکیہ کی مشترکہ ثالثی میں طے پایا. مذاکرات 13 گھنٹے تک جاری رہے. فریقین کا مزید ملاقاتیں کرنے اور امن و استحکام کے لیے مستقل میکانزم تشکیل دینے پر اتفاق. ترکیہ، عمان سمیت مختلف ممالک کا پاک افغان جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم. حکومت نے 2025-26 کے لیے گندم پالیسی کی منظوری دے دی. ریٹ 3,500 روپے فی من مقرر. کسانوں سے گندم کی خریداری بین الاقوامی درآمدی قیمت کے مطابق کی جائے گی. حکومت نے کمیٹی تشکیل دے دی. کمیٹی میں تمام صوبوں کے نمائندے شامل ہوں گے. حکومت مستحکم ذخائر اور کسانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اسٹریٹجک سٹاک خریدے گی. اس سے پہلے قیمت خرید 2,200 روپے تھی. مہنگائی کا طوفان. سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. ٹماٹر 400 سے 500 روپے فی کلو اور پیاز 100 سے 150 روپے میں فروخت. دیگر اشیاء قرنوش کی قیمتوں میں بھی منمانہ اضافہ. شہری پریشان. انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ. ترکھم بارڈر بند ہونے سے پشاور میں پھلوں کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ. انگور کی فی کلو قیمت 400 سے بڑھ کر 800 روپے تک پہنچ گئی. انار فی کلو 300 سے بڑھ کر 600 روپے کا ہو گیا. سیب کی فی کلو قیمت 200 سے بڑھ کر 400 روپے ہو گئی. اور پاکستان کا خلائی پروگرام جدید ٹیکنالوجی کے نئے دور میں داخل. پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ SH-1 چین سے خلا میں پہنچ گیا. اسپارکو کمپلیکس کراچی کے دفتر میں سیٹلائٹ کی روانگی کے مناظر براہ راست دکھائے گئے. ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ سیلاب، لینڈ سلائیڈرز اور دیگر قدرتی آفات کی پیشگوئی میں مدد دے گا.